الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی درگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق کائنات نے اس عظیم برکتوں اور رحمتوں والے مہینے سے ملاقات کرنے کی، اس مبارک مہینے کو درک کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ واقعاً خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے کو درک کرے، اس مہینے کو پالے اور اس مہینے کے اندر جو اعمال ہیں ان اعمال کو بجا لائے۔ واقعاً ماہ مبارک رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ یہ عظیم مہینہ جس میں خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس مہینے کے اندر خدا کی طرف رجوع کرے گا، خداوند عالم اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان دعا کرے تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا دعا رد نہیں ہوگا۔ انسان اس مہینے کے اندر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، سعادت اخروی کا مالک بن سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کی نیکیوں کو انسان اسی مہینے کے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا بابرکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے یہ عظیم مہینہ۔ معنوی سفر کو 50 سال کا معنوی سفر یہ انسان اس مہینے میں 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے یہ۔ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، خدا کی بندگی کرنے کا مہینہ ہے۔ واقعاً اگر کوئی انسان اس مہینے میں اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے، درگاہ الہی میں حاضر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے، تو وہ انسان زندگی کے ہدف کو پا لیتا ہے اور وہ انسان اخروی نعمات کا مالک بن سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے جو امام نقل فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی میں خالق کائنات یوں فرماتا ہے: یا عبادی الصدیقین تنعموا بعبادتی فی الدنیا، اے میرے سچے بندو، اس دنیا کے اندر میری عبادت کی نعمت سے متنعم ہو جاؤ، میری عبادت کی جو نعمت ہے اس نعمت سے استفادہ کرو، تائین کی اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں تمہیں کل قیامت کے دن اخروی نعمتوں سے میں فیضیاب کروں۔ یعنی انسان اس دنیا میں اگر اللہ کی عبادت کی نعمت سے استفادہ کرے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اخروی نعمتوں سے وہ فیضیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ ندا آتی ہے، اس وقت اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ندا آ جاتی ہے: کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندو آج کے دن تم کھاؤ پیو اللہ کی
اخروی نعمتوں سے، معنوی نعمتوں سے استفادہ کرو، تمہارے لیے یہ شیرین ہو، کیونکہ تم نے خود دنیا میں اس دنیاوی زندگی میں اس نعمت کو حاصل کیا ہے، وہاں سے کسب کیا ہے۔ جب دنیا میں تم تھے، اپنی زندگی کو اللہ میری عبادت میں آپ نے گزاری ہے، اور میری عبادت کی نعمت سے دنیا میں استفادہ کیا ہے، تو آج اخروی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ خداوند متعال اس مہینے کے اندر جو انسان نیکی جو انجام دے دے، کوئی کار خیر اگر انجام دے دے اس مہینے کے اندر، تو خداوند متعال اس کا 10 برابر اس کو نصیب کرتا ہے۔ معصوم کا قول ہے کہ انسان اگر اس مہینے میں ایک نیکی انجام دیتا ہے تو 10 برابر خداوند عالم اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں اگر قرآن کریم کی ایک آیت کی اگر وہ تلاوت کرے تو دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا خداوند عالم اس سے ثواب عنایت کرتا ہے۔ ایک پورا قرآن ختم کرنے کا اجر خداوند عالم اس انسان کو عطا کرتا ہے۔ کسی انسان نے، کسی شخص نے پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ثواب رجب ابلغ ام ثواب شہر رمضان؟ اے اللہ کے رسول، رمضان کے مہینے کا ثواب زیادہ ہے یا شعبان کے مہینے کا؟ تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے فرمایا لیس علی ثواب رمضان قیاس، اے شخص، اصلاً شعبان اور رمضان کے ثواب قابل قیاس نہیں ہے۔ یعنی اتنا ثواب ہے ماہ رمضان کا اور اتنی فضیلت ہے ماہ رمضان کی کہ اس مہینے کو ہم ماہ شعبان اور دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت کو جو ہے قیاس نہیں کر سکتے، قابل قیاس نہیں ہے۔ اتنی فضیلتیں، اتنی عظمت خداوند عالم نے اس عظیم مہینے کو دی ہے۔ دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان شہر رمضان شہر عظیم، رمضان کا مہینہ بہت بڑا عظمتوں کا مہینہ ہے۔ یضاعف اللہ فیہ الحسنات، کہ خداوند متعال اس مہینے میں نیکیوں کو 2 برابر کر لیتا ہے۔ کوئی انسان ایک نیکی انجام دیتا ہے تو اس کے 2 برابر ثواب خداوند عالم اس کو نصیب کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ برائیوں کو خداوند عالم اس مہینے میں ختم کر لیتا ہے، محو کر لیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات جو ہے نا اس میں بلند کر دیتا ہے خداوند متعال۔ اتنی فضیلتیں، اتنی عظمت خداوند عالم نے اس مہینے کو دی ہے۔ اور یہ ماہ مبارک اور یہ عظیم مہینہ استغفار، توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں سے دوری اختیار کر کے درگاہ الہی میں رجوع ہو کر توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انما سمی رمضان رمضان لأنہ یرمز الذنوب، رمضان کو، اس رمضان کے مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان باعث بنتا ہے کہ انسان کے تمام گناہ جو ہے نا ختم ہو جائے اور انسان گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، اس مہینے کے ان لحظات کو، ان لمحات کو ہمیں غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ واقعاً یہ لحظات، یہ لمحات زندگی میں کم میسر آتے ہیں۔ کیا پتہ آئندہ سال تک ہم میں سے کس نے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں اور اس ماہ رمضان سے فائدہ لینا ہے۔ تو یہ جو لمحات ہمیں اب خدا نے توفیق دی ہے، ان بابرکت ایام کو جو ہمیں درک کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، تو ان ایام سے، ان لحظات سے، ان گھڑیوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ مطالب دوسرے جلسے میں آپ کی خدمت میں
بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے پروردگارہ اس ماہ مبارک میں بہترین اعمال انجام دے کر اس ماہ مبارک کے برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔